भारत जो है अपनी मकारी से बाज नहीं आ रहा और सदर ट्रंप ने जो रोल प्ले किया उसको डिनाई कर रहा है और तर्जमान कह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया ने आज खुद सीज फायर किया। झूठ बोलना कोई सीखे तो इंडियन मीडिया से सीखे और इंडियन ऑफिशियल से सीखे, ये मैं बताऊंगा असल कहानी है क्या। फिर दूसरा मामला है नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द दोस्त ममालिक के दौरे पे जा रहे हैं। पाकिस्तान की हमायत करने पर खुद उनका शुक्रिया अदा करेंगे। नजम सेठी साहब ने एक खबर दी अपनी चिड़िया के जरिए, मैंने तो कल बता दिया था, गलत साबित हो गई। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने नजम सेठी को झूठा करार दे दिया, ये भी मैं आपको तफसील बताऊंगा। फैसल वाडा ज़हनी मरीज हैं या अपनी अहमियत जताने के लिए कुछ बातें कर देते हैं, इसकी कहानी भी मैं आज बताऊंगा नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन पाकिस्तान इंडिया कशीदगी। 10 मई को जो कुछ हुआ, इंडिया को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तानी शाइनों ने 1 घंटे में सारा खित्ते का नक्शा बदल के रख दिया। एक बयानिया था इंडिया का कि मैं बदमाश हूँ, मैं थानेदार हूँ खित्ते का, वो थानेदारी उसकी तहस नहस करके रख दी शाइनों ने। मुसल्लह अफवाज ने, शहबाज शरीफ साहब ने सफारती महाज पे इंडिया को चित कर दिया और जो कुछ मजाक बना इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर, मोदी का और उसकी सरकार का, अब उस निदामत से बचने के लिए एक नया बयानिया बनाया जा रहा है। इंडिया के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर हैं विक्रम मसरी उनका नाम है, जिन्होंने आके ऐलान किया था सीज फायर का सदर ट्रंप के ऐलान के बाद। पहले जरूरत नहीं हुई थी और अब वो क्या कहते हैं, सियासी पार्टियों को एक ब्रीफिंग दी उन्होंने, उसमें कहते हैं सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं, पाकिस्तान और इंडिया ने आज खुद किया। तो इससे पहले क्यों नहीं किया था? मार खाने से पहले कर लेते ना। जिस दिन 6 तैयारे गिरे थे, 5 आपके, राफेल गिरा था, उस दिन आप कह देते। विक्रम साहब, झूठ बोलना और मकारी इंडियंस का कोई मुकाबला नहीं है और झूठ उनका साबित हो गया। फिर वहाँ वो कहते हैं एटमी हथियारों के इस्तेमाल का कोई इशारा पाकिस्तान से नहीं मिला। भाई हमने कब कहा हम एटमी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने एटमी हथियार अपनी हिफाजत के लिए बनाए हैं, आप जैसे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए बनाए। मैं हर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इसमें गुलाम इसहाक खान को लोग भूल जाते हैं, पाकिस्तान के साबिक सदर, उनका बहुत कलीदी किरदार था। फिर जनरल ज़ियाउल हक का बड़ा अहम किरदार था। राजीव गांधी के पास जाके कान में क्या कहा था, क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, कि अगर तुमने फौजें ना हटाई अगले 1 घंटे में तो फिर हम एटमी धमाके कर देंगे। फिर जब वाजपेयी ने किया 98 में, मई है अभी 11 मई, फिर नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ ने डट के जवाब दिया। तो इसका तज़किरा करना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि कोई एक बयान नहीं आया तो बुरा भला कहना, वो एक अलग पहलू है, मैं उस पर कल बात कर चुका हूँ। राहुल गांधी साहब हैं, कांग्रेस के सदर हैं, उन्होंने बड़े सवालात उठाए मोदी पर और तर्जमान इसी फॉरेन ऑफ द सेक्रेटरी खारजा इंडिया से पूछा कि बताओ भाई कितने तैयारे गिरे? नो आंसर। बताओ भाई पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ? नो आंसर। हमने जी हिट किया, सही जगहों पे किया, ये उनका। फिर इन सख्त सवालात पे जो गोदी मीडिया, जो मोदी के कंट्रोल मीडिया है, उन्होंने एक AI से एक नाज़रीन मैंने अभी इंडियन चैनल्स पे देखी है, एक उनका चैनल है आज, उसका नाम है आज तक, उसमें वो दिखा रहे हैं फेस की ऐसे करके ऑफ करके, एक तरफ राहुल गांधी की बना दिया फेस, एक तरफ हमारे अजीम सिपा सलार, बहादुर सिपा सलार जनरल आसम मुनीर का, और राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का एजेंट कह दें।
یہ ان کی عادت ہے کہ وہاں کوئی سوال پوچھے، ان کی پولیٹیشین ہے، مین پارٹی ہے کانگریس اپوزیشن میں، اقتدار میں رہی ہے طویل عرصے تک، تو نہرو کی پارٹی ہے، گاندھی کی پارٹی ہے، اندرا گاندھی کی پارٹی ہے، تو وہ اس پہ بڑے وہ ڈرامہ ٹائز کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ناظرین بات چل رہی ہے، جیوتی ملہوترا ہیں، ایک ویلاگر ہیں، سوشل میڈیا یوزر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو الزام لگایا گیا ISI کی ایجنٹ ہیں۔ انہیں وزٹ کب کیا پاکستان کا؟ 2023 میں، اور اب الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس پہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ وہ BJP کی کارکن ہیں اور اس کو پروٹائز کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں۔ اور اس کے ذریعے فالس فلیگ آپریشن ایک نیا بنانا تھا، اس میں بھی مودی کا یہ سارا سلسلہ ناکام ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ناظرین ترکیہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، آذربائیجان جا رہے ہیں اور ایران جا رہے ہیں پہلے مرحلے میں، اور ان دو ممالک خاص طور پہ ترکیہ اور آذربائیجان نے تو بہت ڈٹ کے ہمارا ساتھ دیا۔ ایرانی فارن منسٹر یہاں آئے تھے، چلے ایرانی پریزیڈنٹ نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا، ہمارے ساتھ بات کی، تو جا رہے ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں انہوں نے سعودی عرب جانا ہے، قطر جانا ہے، UAE جانا ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آلریڈی چین پہنچ چکے ہیں، اور چین کے ایک اہم منسٹر ہیں، کمیونسٹ پارٹی کے وزیر ہیں لیو جیان چاؤ، ان سے ملاقات کیا اور پاک چین دوستی اور حالیہ جو کچھ ہوا اس پر چین کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور چینی منسٹر نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی ہم حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ چینی منسٹر اس سے پہلے بھی پاکستان آ چکے ہیں 2 مرتبہ، اور ایک تقریب میں میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے بھی ان کا 2 سال پہلے انٹرویو کیا تھا۔ تو یہ ایک سلسلہ ناظرین جاری ہے۔ پھر ایک اور معاملہ ناظرین آج کل بہت چل رہا ہے، عمران خان صاحب کی 6 مئی کو مبینہ طور پر انہیں کوئی بریفنگ دی گئی اڈیالہ جیل میں، کوئی حساس ادارے کی اہم شخصیت ان سے ملی، اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، اور یہ چرچا اس وقت بہت اس کو اہمیت ملی جب نجم سیٹھی جیسے سینئر جرنلسٹ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ہم نے بھی چیک کیا اپنے ذرائع سے، تو ہمیں تو سب نے کہا کہ کوئی ایسی ملاقات، ہاں اتنا ہو سکتا ہے، میں اپنے طور پہ یہ جو میری سیاسی انفارمیشن ہے PTI کے اندر سے کہ پارٹی قیادت کو کوئی پیغام دیا گیا ہو، وہ عمران خان تک پہنچا ہو، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو آج بیرسٹر گور صاحب اڈیالہ جیل گئے کھڑے ہیں، ان کی شاید ملاقات بھی ہو جائے گی، تو وہاں انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی، ان سے سوال کیا گیا بار بار اسی 6 مئی کی، تو انہوں نے کہا کوئی بریفنگ عمران خان کو 6 مئی کو نہیں دی گئی، اور نہ ہی کسی کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی عمران خان نے پچھلی میری ملاقات کے دوران کسی بات کا تذکرہ کیا۔ ایک تذکرہ انہوں نے کیا تھا کہ میں نے انہیں بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ مذاکرات کی پیشکش کی، تو انہوں نے کہا ہم مذاکرات کریں اور میڈیا سے ذرا بچا کے یہ وہ کریں۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کو میری رائے میں بیرسٹر گور نے ان کی خبر کو جھوٹی خبر اور پروپیگنڈا خبر قرار دے دیا ہے۔ اب اس پہ مزید بحث ہوتی رہے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہے، بیرسٹر گور صاحب کی کوشش بھی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہم عمران خان صاحب کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دوسری طرف ناظرین فیصل واڈا صاحب، مجھے کچھ ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، سینیٹر ہیں، عمران خان کے دور میں وزیر تھے۔ انہوں نے رات ایک انٹرویو دیا 1-2 چینلز پہ، تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس میں انہوں نے بلاول کو کہا کہ سب سے پڑھا لکھا پاکستان میں بندہ ہے، پھر عمران خان ہے، اور یہ دونوں انگریزی بول سکتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اور انہوں نے پنجاب حکومت کو اور نواز شریف کے بارے میں کچھ ایسے ریمارکس دیے جس پہ وہ تنقید کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہتی ہیں یہ کون ہے، یہ ذہنی مریض ہے، اس پر ہم ترس کھاتے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی اہمیت جتاتا ہے۔ فیصل واڈا صاحب کرتے رہتے ہیں اکثر TV شوز میں،
اور ان کی جو خبر بھی بعض دفعہ پکی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں جہاں سے بریفنگ دی جاتی ہے وہ بھی پکی جگہ ہوتی ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب حکومت کے ساتھ ہیں، حکومتی نشستوں پہ سینٹ میں بیٹھتے ہیں۔ عرفان صدیقی اور پرویز شید کے آس پاس ان کی نشست ہے، پیچھے ناصر بٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں منسٹرز کے ساتھ۔ ایک طرف وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف وہ حکومت کی اہم شخصیات کو روز تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو مجھے تو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ذاتی طور پہ، لیکن ان کی بعض دفعہ جملے بازی ایسی ہوتی ہے کہ امپریشن یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کر آئے ہیں اور اس کی روشنی میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ بات کی ہے۔ اس امپریشن کو مزید بڑھنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہیں نہ کہیں۔ کیا میں سوال کر سکتا ہوں فیصل واڈا صاحب، کیا شہباز شریف انگریزی نہیں بول سکتے؟ میرا خیال ہے ان کی انگریزی آپ نے کبھی سنی نہیں، ان کی تقریریں نہیں سنی۔ ابھی انہوں نے کل پرسوں جو تقریر کی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہوئے، کچھ اردو میں کچھ انگریزی میں، وہ نہیں آپ نے سنی؟ قومی اسمبلی میں بھی کی تھی، پھر انہوں نے ابھی کاکول میں تقریر کی تھی، وہ نہیں آپ نے سنی؟ وہ پوری انگریزی میں تھی واڈا صاحب، وہ سنیں، بار بار سنیں آپ۔ پھر ابھی انہوں نے جو وزٹ کیے ہیں مختلف جگہوں کے، وہاں بھی انہوں نے انگریزی میں بات کی، اور وہ انگریزی بولنا شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ نہ جانے، بلاول صاحب اچھے ہیں، اچھا کیس پلیٹ کرتے ہیں، میں نے کل ہی کہا ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں، ڈیلیگیشن کی صدارت کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا خیال رکھا کریں، احتیاط کریں، اس طرح کی باتیں تنزیہ اس طرح۔ پھر وہ عابد شیر علی ہے نا، وہ پیچھے ایک پروگرام میں آپ کو، اس نے بڑا سخت آپ کو لتاڑا تھا، مظہر عباس بھی تھے، انہوں نے بھی آپ کو بڑا لتاڑا تھا، سینئر صحافی ہیں کراچی سے، پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹوں میں شمار ہوتا ہے، تو ذرا خیال رکھیں، مہربانی کریں، تبصرہ کرتے ہوئے، الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔